غلامی سے آزاد کر دیا ہے۔ بہرحال کسی کا راز ظاہر کرنا خیانت ہے اور یہ حرام ہے اگر اس میں کسی کا ضرر ہوتا ہو، اگر ضرر نہ ہو تب بھی کمینگی کی علامت ہے۔ اس موضوع پر ہم کتاب الصحبہ میں بہت کچھ لکھ چکے ہیں، دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 13ویں آفت، جھوٹا وعدہ۔ جاننا چاہیے کہ زبان وعدہ کرنے میں سبقت کرتی ہے، پھر بعض اوقات نفس زبان کے وعدے کا پاس نہیں رکھتا اور اسے وفا کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ اس صورت میں وعدہ خلافی ہوتی ہے، یہ امر نفاق کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 1۔ اے ایمان والو، عہد کو پورا کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کو عطیہ قرار دیا ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت طبرانی نے اوسط میں، قباس بن الشیم سے، ابو نعیم نے حلیہ میں، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، ابن ابی دنیا نے کتاب الصحت اور خرائطی نے مکارم الاخلاق میں حسن سے مرسلا نقل کی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جس طرح عطیہ واپس نہیں لیا جاتا، اسی طرح وعدہ کر کے اس کے خلاف کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، الوائی مثل الدین او افضل، یہ ابن ابی دنیا اور ابو منصور ویلمی کی حدیث ہے۔ وعدہ کرنا قرض دینے کے برابر یا اس سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس وصف کا خاص طور سے ذکر کیا ہے کہ وہ وعدے کے پکے تھے۔ مشہور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کسی شخص سے کہیں ملنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ شخص بھول گیا، جبکہ انہیں وعدہ یاد رہا، اور وہ اس شخص کی آمد کے انتظار میں 22 روز تک اس جگہ ٹھہرے رہے جہاں ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے لوگوں سے کہا، قریش کے ایک شخص نے میری بیٹی کے لیے شادی کا پیغام دیا تھا اور میں نے نیم رضامندی ظاہر بھی کر دی تھی، بخدا میں تہائی نفاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جناب میں حاضری نہیں دوں گا، اس لیے تم گواہ رہو کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی اس شخص سے کر دی۔ عبداللہ بن ابی الخنسہ کہتے ہیں کہ میں نے قبل از نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز خریدی تھی اور اس کی کچھ قیمت میرے ذمہ باقی رہ گئی تھی۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ آپ یہیں ٹھہریں، میں باقی رقم لے کر آتا ہوں، لیکن میں اس دن بھول گیا۔ دوسرے دن بھی مجھے اس کا خیال نہ آیا۔ تیسرے دن وہاں پہنچا تو آپ اسی جگہ موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی تم نے تو ہمیں مشقت میں ڈال دیا، میں 3 دن سے یہاں تمہارا انتظار میں ہوں، اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ میں 3 دن سے یہاں تمہارے انتظار میں ہوں، اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے پوچھا، اگر کوئی شخص کسی سے ملنے کا وعدہ کر لے اور اس کا وقت بھی مقرر کر دے، پھر وہ شخص نہ آئے تو اس کا کتنی دیر انتظار کیا جائے؟ آپ نے فرمایا، جب تک آنے والی نماز کا وقت نہ آ جائے منتظر رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی وعدہ کرتے تو لفظ شاید استعمال فرماتے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس روایت کی کوئی اصل مجھے نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی سے وعدہ کرتے انشاءاللہ ضرور کہتے، یہی بہتر بھی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایفائے وعدہ کا پختہ ارادہ بھی ہو تو ایفا کرنا ضروری ہے، الا یہ کہ کوئی عذر پیش آ جائے۔ اگر وعدے کے وقت پورا نہ کرنے کا ارادہ ہو تو یہ نفاق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ فہو منافق وإن سام وصلي وزعم إنه مسلم إذا حدث كذب وإذا وعد خلف وإذا اؤتمن خان۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ 3 باتیں جن میں ہوں وہ منافق ہے، اگر وہ روزے رکھے، نماز پڑھے اور یہ دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں۔ ایک یہ کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کرتے ہیں، اربع من کن فیہ کان منافقا ومن كانت خلت من النفاق حتى يدعها اذا حدث كذب واذا وعد خلف واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر۔ اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، جس شخص میں 4 باتیں ہوں وہ منافق کامل ہے، اور جس میں ان 4 باتوں میں سے ایک ہو اس میں اسی قدر نفاق ہوگا یہاں تک کہ وہ اسے ترک کر دے۔ ایک یہ کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف کرے، عہد کرے تو فریب دے، جھگڑا کرے تو گالیاں دے۔ یہ وعید شخص کے لیے ہے جو وعدہ کرنے کے باوجود پورا نہ کرنے کی نیت رکھتا ہو، مگر جس شخص کی یہ نیت ہو کہ وہ وعدہ پورا کرے گا، پھر کوئی عذر مانع بن جائے اور وعدہ پورا نہ کر سکے تو اس وعید میں داخل نہیں ہوگا اور اسے منافق نہیں کہا جائے گا، اگرچہ صورت نفاق ہی کی ہے۔ اس لیے جس طرح اصل نفاق سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح نفاق کی صورت اور اس کے شائبے سے احتراز کرنا بھی ضروری ہے۔ کسی ضرورت کے بغیر اپنے نفس کو وعدہ وفا نہ کرنے کے سلسلے میں معذور نہ سمجھنا چاہیے۔ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الہیثم ابن نیہان سے ایک غلام عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس دوران آپ کے پاس 3 غلام لائے گئے، آپ نے 2 غلام کسی کو عطا کر دیے، ایک غلام باقی رہ گیا۔ اتنے میں حضرت فاطمہ ایک غلام کی درخواست لے کر آئیں اور کہنے لگیں کہ کیا آپ میرے ہاتھوں میں چکی کے نشانات نہیں دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو ابو الہیثم سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا۔ آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اگر میں تمہیں غلام دے دوں تو یہ ابو الہیثم کے ساتھ وعدہ خلافی ہوگی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ پورا کیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنی قربت اور ان کے ضعف و ضرورت کے باوجود نظر انداز فرمایا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابو الہیثم کا قصہ ترمذی کے حوالے سے کتاب العقل میں گزر چکا ہے، لیکن اس میں حضرت فاطمہ کا ذکر نہیں ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوازن کا مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم فرما رہے تھے۔ اچانک ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے مجھ سے ایک وعدہ فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا، تو صحیح کہتا ہے، جو تیرا دل چاہے وہ لے لے۔ اس شخص نے چرواہے کے ساتھ 80 بھیڑیں پسند کیں، وہ اس کو عطا کر دی گئیں۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، تو نے بہت معمولی چیز طلب کی ہے، تجھ سے زیادہ دور اندیش تو وہ بوڑھی عورت تھی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی ہڈیوں کا پتہ بتلایا تھا اور اس کا انعام یہ مانگا تھا کہ میں جوان ہو جاؤں اور آپ کے ساتھ جنت میں داخل ہوں۔ لوگوں نے اس شخص کے سوال کو اتنا حقیر اور معمولی سمجھا کہ 80 بھیڑیں اور چرواہے کی طلب بخل کی علامت بن گئی اور یہ واقعہ ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر گیا۔ چنانچہ کہا جانے لگا، الشح من صاحب الثمانین والرائی۔ یہ ابن حبان اور حاکم کی حدیث ہے جس کو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ 80 بھیڑوں اور ان کے چرواہے کے مالک سے زیادہ بخیل۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ خلافی کی تعریف بھی بیان فرما دی ہے۔ ارشاد ہے، لیس الخلف ان یعد الرجل وفی نیت ان یفی۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے جس کو زید ابن رقم نے روایت کیا ہے۔ وعدہ خلافی یہ نہیں ہے کہ آدمی وعدہ کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ وہ وعدہ پورا کرے گا۔ یہ روایت ان الفاظ میں بھی منقول ہے، اذا وعد الرجل اخاہ وفی نیت ان یفی فلم یجد فلا اثم علیہ۔ جب آدمی کسی سے وعدہ کرے اور یہ نیت ہو کہ وہ وعدہ وفا کرے گا اور کسی وجہ سے وفا نہ کر سکے تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ 14ویں آفت، جھوٹ بولنا اور قسم کھانا۔ یہ بھی بدترین عیب اور عظیم گناہ ہے۔ اسماعیل بن واسط کہتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریر کرتے ہوئے سنا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہجرت کے پہلے سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان اسی جگہ قیام فرما تھے جہاں میں کھڑا ہوں۔ اتنا کہہ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ پھر یہ حدیث بیان فرمائی، ایاکم والکذب فإنہ مع الفجور وہما فی النار وعلیکم بالصدق فإنہ مع البر وہما فی الجنہ۔
جھوٹ سے بچو، یہ ابن ماجہ اور نسائی کی حدیث ہے۔ جھوٹ سے بچو اس لیے کہ وہ بدکاری کے ساتھ ہے، اور جھوٹ و بدکاری دونوں جہنم میں ہیں۔ سچ اختیار کرو اس لیے کہ یہ نیکی کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں جنت میں ہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الکذب باب من ابواب النفاق، یہ ابن عدی کی حدیث ہے، جھوٹ نفاق کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ظاہر و باطن، قول و فعل اور مدخل و مخرج کے اختلاف کو نفاق کہتے ہیں، اور اس اختلاف و نفاق کی بنیاد جھوٹ پر ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، کبرت خیانت ان تحدث اخاک حدیثا ولک به مصدق وانت له به کاذب، یہ بخاری فی الادب المفرد ابو داؤد کی حدیث ہے، جس کو سفیان بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ بڑی خیانت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی ایسی بات کہے جسے وہ سچ سمجھتا ہو، اور حال یہ ہو کہ تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، لا یزال العبد یکذب ویتحری الکذب حتی یکتب عند اللہ کاذبا، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ بندہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کی جستجو میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو شخصوں کے پاس سے ہوا۔ یہ دونوں ایک بکری کی خرید و فروخت میں مشغول تھے۔ ان میں سے ایک قسم کھا کر کہہ رہا تھا کہ میں اس قیمت پر فروخت نہیں کروں گا، دوسرا قسم کھا کر کہتا کہ میں اس قیمت پر نہیں خریدوں گا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان میں سے ایک آدمی نے وہ بکری خرید لی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ان میں سے ایک پر گناہ اور کفارہ ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ابو الفتح ازدی نے کتاب الاسماء المفردہ میں ناسخ حضری کے حوالے سے نقل کی ہے۔ بعینہ یہی حدیث ہم نے امالی ابن سمعون میں بھی روایت کی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک روایت میں جھوٹ کی یہ سزا بیان کی گئی ہے، الکذب ینقص الرزق، جھوٹ سے رزق کم ہوتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ابو الشیخ کی کتاب طبقات الاسبانین میں ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، التجارہ ہم الفجار، تاجر ہی فاجر ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ تاجروں کو فاجر کیوں فرمایا گیا؟ کیا اللہ نے بیع کو حلال نہیں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، نعم ولکنہم یحلفون ویاثمون ویحدثون فیکذبون، یہ احمد، حاکم اور بہقی کی حدیث ہے، جس کو عبد الرحمن بن شبل نے روایت کیا ہے۔ ہاں لیکن تاجر جھوٹے حلف اٹھاتے ہیں اور گناہ کماتے ہیں، بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، ثلاث نفر لا یکلم اللہ یوم القیامت ولا ينظر الیہم المنان یعطیت والمنفق سلعت بالحلف الفاجر والمسبل ازارہ، یہ مسلم کی حدیث ہے، جس کو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ تین آدمی ایسے ہیں جن سے قیامت کے روز نہ اللہ تعالیٰ بات کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا۔ ایک وہ جو دے کر احسان جتلائے، دوسرا وہ جو قسم کھا کر اپنا مال بیچے، تیسرا وہ جو اپنا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکائے۔ ارشاد نبوی ہے، ما حلف حالف باللہ فدخل فیہا مثل جناح یعوذۃ الا كانت نکتۃ فی قلب الى یوم القیامہ، یہ ترمذی اور حاکم کی حدیث ہے، جس کو عبداللہ ابن انیس نے روایت کیا ہے۔ کوئی قسم کھانے والا قسم کھا کر کوئی بات کہے اور اس میں مچھر کے برابر جھوٹ داخل کر دے تو یہ جھوٹ اس کے دل پر قیامت تک کے لیے ایک سیاہ داغ بن جائے گا۔
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، ثلاثہ یحبہم اللہ رجل کان فی ذمۃ فنصب نحرۃ حتى يقتل او يفتح الله عليه وعلى اصحابه ورجل كان له جار سوء يؤذيه فصبر على اذاها حتى يفرق بينهما موتا او زعنا ورجل كان معه قوم في صفرة وسري فأتالوا السرى حتى أعجبهم أن يمسوا الأرض فنزلوا فتنحي يصلي حتى يوقظ أصحابه الرحيل والثلاثة يشناهم الله التاجر أو البياع الحلاف والفقير المختال والبخيل المنان۔ یہ احمد کی حدیث ہے۔ 3 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے، ایک وہ شخص جو جنگ میں اپنا سینہ تان کر کھڑا ہو جائے یہاں تک کہ قتل کر دیا جائے یا اللہ اسے اور اس کے ساتھیوں کو فتح دے دے، دوسرا وہ شخص جس کا پڑوسی برا ہو اسے ایذا دیتا ہو اور وہ اس کے ایذا پر صبر کرتا ہو یہاں تک کہ ان دونوں میں موت یا سفر کی وجہ سے جدائی واقع ہو جائے، تیسرا وہ شخص جو کسی سفر میں قافلے کے ساتھ ہو اور وہ لوگ اتنا چلیں کہ ان کے دل میں زمین پر لیٹنے کی خواہش پیدا ہو، وہ لوگ اتریں اور یہ شخص ایک گوشے میں نماز پڑھنے لگے اور اتنی دیر تک پڑھے کہ اپنے ساتھیوں کو روانگی کے لیے بیدار کرے۔ 3 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، ایک زیادہ قسمیں کھانے والا تاجر، دوسرا متکبر فقیر اور تیسرا احسان جتلانے والا بخیل۔ ان مضامین پر مشتمل کچھ روایات حسب ذیل ہیں۔ قال ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم ویل لہ ویل لہ۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے جس کو بہزاد بن حکیم عن ابی عن جدہ نے روایت کیا ہے۔ فرمایا اس شخص کے لیے ہلاکت ہو جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، اس کے لیے ہلاکت ہو، اس کے لیے بربادی ہو۔ قال رأيت كان رجل جاءني فقال لي فقمت معه فإذا أنا برجلين أحدهما قائم والآخر جالس بيد القائم قلوب من حديد يلقم في شدق الجالس فيجذبه حتى يبلغ كاهلهم يجذب فيلقم الجانب الآخر فيحتى فإذا مدى رجع الآخر كما كان فقلت للذي أقامني ما هذا فقال هذا رجل كذاب يعذب في قبره إلى يوم القيامة۔ یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ فرمایا میں نے دیکھا گویا ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا چلو، میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ اتنے میں نے 2 آدمیوں کو دیکھا، ان میں سے ایک کھڑا ہوا تھا اور دوسرا بیٹھا ہوا تھا۔ کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا ایک گرز ہے جسے وہ بیٹھے ہوئے شخص کے باچ میں ڈال کر اتنا چیرتا ہے کہ وہ اس کے کاندھوں تک آ جاتی ہے، پھر اس گرز کو کھینچ لیتا ہے اور باچ کی دوسری جانب ڈال کر ایسا ہی کرتا ہے۔ جب وہ اسے کھینچتا ہے تو پہلی باچ اپنی اصل حالت پر آ جاتی ہے۔ میں نے اس شخص سے جس نے مجھے چلنے کے لیے کہا تو پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جھوٹا شخص ہے، اسے قیامت تک قبر میں اسی طرح عذاب دیا جاتا رہے گا۔ عبداللہ ابن جراد کہتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مومن زنا کرتا ہے؟ فرمایا ہاں، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا کیا وہ جھوٹ بولتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، یہ پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 20 آیت نمبر 105۔ پس جھوٹ افطرا کرنے والے تو یہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہم طہر قلبی من النفاق وفرجی من الزنا ولسانی من الکذب۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس کے راوی
ابن سعید کے بجائے معبد ہیں، جیسے خطیب نے اپنی تاریخ میں نقل کی ہے، لیکن اس میں یہ لفظ نہیں ہے وفرجی من الزنا، اور اس لفظ کا اضافہ ہے وعملی من الریا وعینی من الخیانہ، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے قال ثلاثہ لا يكلمهم اللہ ولا ينظر الیہم ولا يزکیہم ولہم عذاب علیم شیخ زانا وملک کذاب وعائل مستکبر۔ اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے، میری شرمگاہ کو زنا سے اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر۔ فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن سے نہ اللہ تعالیٰ بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، ایک زنا کرنے والا بوڑھا، دوسرا جھوٹ بولنے والا بادشاہ اور تیسرا متکبر فقیر۔ عبداللہ ابن عامر فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ میں اس وقت چھوٹا تھا اس لیے کھیلنے چلا گیا۔ میری والدہ نے کہا اے عبداللہ یہاں آؤ، میں تجھے ایک چیز دوں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیا تم چیز دینا چاہتی تھی؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تم کیا چیز دینا چاہتی تھیں؟ انہوں نے عرض کیا کھجور۔ فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتی تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا، اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوافع اللہ علی نعم عدد هذا الحسی لقسمتها بینکم ثم لا تجدونی بخیلا ولا کذابا ولا جبانا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ مجھے ان کنکریوں کے برابر نعمتیں عطا فرمائے تو میں وہ سب تم لوگوں میں تقسیم کر ڈالوں، پھر تم مجھے نہ بخیل پاؤ گے، نہ جھوٹا اور نہ بزدل۔ ایک مرتبہ آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے، اس حالت میں یہ ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں وہ گناہ بتلاؤں جو کبیرہ گناہوں میں بھی بڑے ہیں؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرک باللہ اور نافرمانی والدین۔ پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا جھوٹ بھی کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ ہے، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد یکذب لکذب فیتبعد الملک عنہ مسیرۃ میل من نتن ما جاء به۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بدبو سے متنفر ہو کر 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقبلوا الى سبت اتقبل لكم بالجن فقالوا وما من قال اذا حدث احدكم فلا يكذب واذا وعد فلا يخلف واذا اتمن فلا يخن وغدوا ابصاركم واحفظوا فروجكم وكفوا ايديكم۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے جس کو خرائطی مکارم الاخلاق نے نقل کیا ہے۔ میری 6 باتیں مان لو، میں تمہارے لیے جنت کا وعدہ کر لوں گا۔ صحابہ نے عرض کیا وہ 6 باتیں کیا ہیں؟ فرمایا جب بات کہو تو جھوٹ نہ بولو، وعدہ کرو تو خلاف نہ کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، نگاہیں نیچی رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور ہاتھوں کو ایذا سے روکو۔ وقال ان الشیطان کحل ولعوق ونشوق اما لعوق فالكذب وما نشوقت فالغضب وما کحل فالنوم۔ یہ طبرانی اور ابو نعیم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور فرمایا شیطان کے لیے ایک سرما، ایک چٹنی اور ایک خوشبو ہے، اس کی چٹنی جھوٹ ہے، اس کی خوشبو غصہ ہے اور اس کا سرما نیند ہے۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ جس جگہ میں آج کھڑا ہوا ہوں اسی جگہ کھڑے ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نصیحت فرمائی تھی احسنوا الی اصحابی ثم الذین یلونہم ثم ینشو الکذب حتی یحلف الرجل علی الیمین ولم یستحلف ویشہد لم یستشہد
یہ ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ میرے اصحاب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پھر ان لوگوں کے ساتھ جو ان کے بعد ہیں، پھر جھوٹ پھیل جائے گا یہاں تک کہ ایک شخص حلف لے گا حالانکہ اس سے حلف نہیں لیا جائے گا، گواہی دے گا حالانکہ اس سے گواہی نہ مانگی جائے گی۔ وقال من حدث عني بحديث وهو يري أنه كذب فهو أحد الكاذبين۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اب فرمایا جو شخص مجھ سے کوئی حدیث بیان کرے اور جانتا ہو کہ جھوٹ ہے تو وہ جھوٹوں میں ایک ہے۔ وقال من حلف على يمين ما ثم لا يقتطع بها مال امر مسلم بغیر حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اور فرمایا جو شخص کسی مسلمان کا مال ناحق ہتھیانے کے لیے گناہ پر قسم کھائے وہ باری تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ وہ اس سے ناراض ہوں گے۔ روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے گواہ کی گواہی قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا جس نے ایک بات جھوٹی کہی تھی۔ یہ ابن ابی الدنیا فی الصمت کی حدیث ہے جس کو موسیٰ ابن شبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے، روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کل خصلۃ یتبع او یتوی علیہم المسلم الا الخیانۃ والکذب، مسلمان کی طبیعت میں خیانت اور جھوٹ کے علاوہ ہر خصلت ہو سکتی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں ابو امامہ سے اور ابن عدی نے اپنے مقدمہ کامل میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے۔ ابن ابی دنیا میں بھی کتاب الصمت میں سعد سے مرفوع و موقوف دونوں طرح تخریج کی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ سے زیادہ کوئی عادت ناپسند نہیں تھی، چنانچہ آپ کو اگر کسی صحابی کے متعلق یہ معلوم ہو جاتا کہ وہ دروغ گو ہے تو آپ کے دل میں کدورت بیٹھ جاتی اور اس وقت تک آپ کا دل صاف نہ ہوتا جب تک یہ معلوم نہ ہو جاتا کہ اس نے اللہ سے اپنے گناہ کی نئے سرے سے توبہ نہیں کر لی ہے۔ اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے پروردگار تیرے بندوں پر عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے؟ جواب آیا وہ بندہ جس کی زبان جھوٹ نہ بولتی ہو، جس کے دل میں بدکاری کا خیال نہ آتا ہو اور جس کی شرمگاہ زنا میں مبتلا نہ ہوتی ہو۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ جھوٹ مت بولنا، اگرچہ جھوٹ چڑیا کے گوشت کی طرح لذیذ ہوتا ہے لیکن ذرا سے جھوٹ کی برائی متکلم کو ہلاک کر دیتی ہے۔ سچائی کی تعریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد منقول ہے اربع اذا کن فیک فلا یدرک ما فاتک من الدنیا صدق الحدیث وحفظ الامان وحسن الخلق وعفت طعمہ۔ یہ قرائطی کی حدیث ہے جس کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اگر چار چیزیں تجھ میں ہوں تو تجھے دنیا کی حاصل نہ ہونے والی چیزوں سے نقصان نہیں ہوگا، راست گفتاری، امانت کی حفاظت، خوش خلقی اور لقمہ حلال۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی اوصیک باتقوا اللہ بصدق الحدیث واداء الامانہ الوفاء بالعہد وبذل الطعام وخفض الجناح۔ یہ ابو نعیم فی الحلیہ کی حدیث ہے۔ میں تجھے اللہ سے ڈرنے، سچ بولنے، امانت ادا کرنے، عہد پورا کرنے، کھانا کھلانے اور تواضع سے پیش آنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ آثار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ جھوٹی بات ہے اور بدترین ندامت قیامت کے روز کی ندامت ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے پاجامہ باندھنا شروع کیا یعنی شعور پیدا ہوا کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک ملاقات نہیں ہوتی ہمیں تم میں سب سے اچھا وہ معلوم ہوتا ہے جس کا نام سب سے اچھا ہو، پھر جب ملاقات ہو جاتی ہے تو وہ اچھا لگتا ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو، اور جب آزما لیتے ہیں تو پھر وہ اچھا معلوم ہوتا ہے جو صدق و امانت میں سب سے آگے ہو۔
میمون بن ابی شبیب کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا خط لکھ رہا تھا، اچانک ایک لفظ پر میرا قلم رک گیا۔ اسے لکھتا ہوں تو خط عمدہ ہو جاتا ہے، لیکن جھوٹ سے دامن نہیں بچا پاتا۔ میں نے سوچا کہ اس لفظ کو ترک کر دوں اور وہ لفظ لکھوں جو صداقت کا آئینہ دار ہو۔ اس وقت گھر کی طرف سے آواز آئی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 27۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس پکی بات یعنی کلمہ طیبہ کی برکت سے دنیا اور آخرت میں مضبوط رکھتا ہے۔ شابی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم جھوٹ اور بخل میں سے کون دوزخ کی زیادہ گہرائی تک لے جائے گا۔ ابن السماک کہتے ہیں کہ میرے خیال میں مجھے جھوٹ نہ بولنے میں کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ میں دنیا کی حمیت اور غیرت کی خاطر جھوٹ نہیں بولتا۔ خالد ابن صبیح سے کسی نے پوچھا کہ ایک جھوٹ بولنے والے کو بھی کاذب جھوٹا کہا جائے گا؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں وہ بھی جھوٹا ہی ہے۔ مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ واعظ کا وعظ اس کے عمل کے ترازو میں رکھا جائے گا، اگر وہ اس کے عمل کے مطابق ہوا تو خیر، ورنہ واعظ کے ہونٹ آنکھ کی کینچی سے کاٹے جائیں گے، جب بھی کٹیں گے دوسرے پیدا ہو جائیں گے، یہ عذاب مسلسل ہوتا رہے گا۔ یہ بھی فرمایا کہ آدمی کے دل میں جھوٹ اور سچ کی کشمکش اور نزاع جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک دوسرے پر غالب آ جاتا ہے اور اسے اپنی مملکت سے باہر کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے ولید بن عبد الملک سے کوئی بات کہی۔ ولید نے کہا، تم جھوٹ کہتے ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، خدا کی قسم، جب سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ جھوٹ بری چیز ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولا۔